پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کے بعد 11 روز سے بند تجارتی گزرگاہیں جلد کھلنے کا امکان ہے۔ چمن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہے، تاہم اسپن بولدک میں پھنسی 500 سے زائد خالی پاکستانی گاڑیوں کی واپسی بھی ہو چکی ہے، اور کسٹمز حکام یہ بتا رہے ہیں کہ آج سے صرف افغان باشندوں کو افغانستان لے جانے کے لیے خالی پاکستانی گاڑیوں کی واپسی کی اجازت دی گئی ہے۔ 2000 کے قریب افغان باشندے جا چکے ہیں افغانستان واپس، تو یہ بھی عمل جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو ہمیں جوائن کیا حسن خان صاحب نے، جو کہ افغان ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جناب یہ بتائیے گا کہ ہم تجارت کی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے اس سے تجارت بھی متاثر ہو رہی تھی، پر ڈے 5 کروڑ کی ایک فگر بھی آ رہی تھی، وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اب یہ بحالی کب تک ہو جائے گی؟ کل کی بھی خبر آئی تھی کہ 24 گھنٹے بحال ہو جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، اور یہ جو دوحہ میں وزراء دفاع کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، ابھی جو 25 کو استنبول میں یا ترکی میں جو اس کی ایک فالو اپ میٹنگ ہوگی جس میں یہ مانیٹرنگ وغیرہ کے حوالے سے بات چیت ہوگی، تب جا کے اس کی کچھ کلیئرٹی آئے گی، کیونکہ پاکستان ابھی تک جو ہے میرے خیال میں مجھے لگ نہیں رہا ہے، جو بیانات کابل سے آ رہے ہیں اس پہ پاکستان مطمئن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم تجارت اور ٹریڈ اور یہ جو ہے اس کو ہم سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ جو ہے اٹیچ نہیں کریں گے، لیکن مسلسل پاکستان پر یہ جو حملے ہو رہے تھے افغانستان کی سرزمین سے، اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہ، بے گناہ لوگوں پہ اور گورنمنٹ کے یعنی اسٹیٹ ایسٹس پہ جو مسلسل وہاں افغانستان سرزمین سے جو حملے ہو رہے تھے، اور پتہ بھی لگ رہا تھا کہ وہاں سے مینج ہو رہا ہے، ساری لیڈرشپ وہاں پہ ہے، افغان طالبان ان کو مجاہدین کہتے ہیں، بلکہ فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہی نظام لے کے آئیں گے جو کہ وہاں پہ افغانستان میں ہے۔ تو یہ بڑا فیصلہ کیا گیا تھا پاکستان نے کہ بارڈر کو مکمل طور پر سیز کیا تھا، فریز کیا تھا۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ٹائم لیں گے، پاکستان کچھ ایشورنسز مانگیں گے۔ اس وقت افغانستان کی حالت یہ ہے کہ جی نہیں آپ پلیز بتائیے، پلیز کیری آن۔ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے لیے جو چابہار پورٹ ہے جو کہ انڈیا نے اور ایران کے ایک مشترکہ وہ تھا، اس پہ بھی پابندیاں لگ گئی ہے، تو وہ کافی مشکلات ہوں گے ان کو، اور ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے ہمیشہ افغانستان میں جو ہے انسانی بنیادوں پہ یا وہ جو فریٹرنٹی کی ایک ہے اسی حوالے سے ہیلپ آؤٹ کیے ہیں، لیکن اس وقت جو حالات ہے افغانستان میں وہ کافی خراب ہے، اور جو پرسوں میرے کچھ وہاں کے جو بزنس مین ہے یا ٹریڈرز ہے ان سے بات چیت ہوئی، تو اس نے جو تصویر پیش کی میرے خیال میں وہ لگ رہا ہے کہ ٹریڈ سائڈ پہ بھی ان کو کافی نقصان بھی ہو رہا ہے اور پریشر ان پہ بلڈ ہو رہا ہے۔ جی تو صحیح، جو افغانی مہاجر واپس جا رہے ہیں اس کے لیے ان کی حکومت نے کچھ پلان کیا ہے کہ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ان کو پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ کیا بنے گا ان کا؟ دیکھیں اس وقت افغانستان میں جو گروپ حکومت میں ہے جس کو ہم طالبان رجیم کہتے ہیں، یہ ایک فارمل گورننس وہاں پہ نہیں ہے، یہ ایک ملیشیا ہے جو کہ افغانوں کی نظر میں مطلب حکومت کو قبضہ کیا ہے، اور وہ ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی ایک ملیشیا کی جو جس طرح ایک جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی مرضی کے مطابق، تو وہاں پہ گورننس نامی چیز جو ہے یہ ان کی پرائرٹیز میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں جس طرح خواتین پہ پابندیاں لگائی ہے، اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا انٹرنیٹ پہ جس طرح بند کیا گیا تھا اور ابھی بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو مہاجرین کے لیے ان کا میرے خیال میں جو زیادہ فوکس ہے، اور ایز مسلمان کے حیثیت سے تو ہونا چاہیے، لیکن ریاست کا کام بھی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جن بندوں نے مرنا ہے، وہ جن کی زندگی پوری ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے بھوک سے مرنا ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے، جنہوں نے ڈیزیز سے مرنا ہے وہ ڈیزیز سے مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے ان کا کوئی کام نہیں۔ اچھا مجھے سر یہ بتائیے گا، آپ جو پہلے سوال کا جواب دے رہے تھے تو آپ کے بات میں کلیئرٹی آپ کو بھی نہیں ہے یہ لگ رہا ہے،
اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہکپس ہیں جن کو ابھی ہم نے عبور کرنا ہے، تو وہ کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ کیونکہ دیکھیں سیز فائر ہونے کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے، اگلا دور جو ہوگا اس میں اس کا میکینزم طے کیا جائے گا، لیکن آپ کی باتوں سے یہ تاثر تھوڑا نہیں آ رہا مجھے۔ دیکھیں میرے خیال میں مجھے تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دوحہ میں، میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ اللہ کرے کہ جو پاکستان میں زیادہ تر لوگوں اسپیشلی ہمارے حکومتی حلقوں کے جو توقعات ہیں وہ وجہ ہے۔ اس سے پہلے انہی طالبان کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، پاک افغان جوائنٹ بارڈر کوآرڈینیشن کمیٹی، اور اس میں بڑے بڑے ان کے جو اہم شخصیات ہیں، جو ملا ذاکر قیوم جو اسی سائڈ سے بڑے ریسپیکٹڈ کمانڈر بھی ہے، سینئر طالب رہنما بھی ہے، جہادی شخصیت ہے، وہ لیڈ کر رہے تھے، اور یہ مشکل سے تقریباً 2 مہینے یا 3 مہینے ہوئے وہ ڈیفنکٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں افغانستان کابل کے ساتھ ہماری ایک اور جس کو ہم کہتے ہیں ایک ارینجمنٹ تھی، جس کو ایف ایفز کہتے ہیں، افغانستان پاکستان فار پیس اینڈ سیکیورٹی، اس طرح اس کا پورا جو ایبریویشن بنتے ایف ایفز، تو وہ بھی ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ آپ سمجھ لے ہیں۔ اس میں ایک فرق ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی دفعہ اب افغان طالبان پہلے تو صرف پاکستان کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوا ہے، اب جو ہے ترکی اور قطر اس میں انوالو ہوا ہے، یہ تھوڑی سی ایک پازیٹیو ہے۔ لیکن اگر آپ طالبان کی اندرونی اس کو دیکھیں، جو ان کی جو سچویشن ہے، تو میرے خیال میں پھر مجھے اس میں کافی جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہے کہ وہ ان کے اندرونی جو حقانی نیٹ ورک، یعنی وہی دہشت گردی ہو گئی نا سر، مین پوائنٹ دہشت گردی ہو گئی، وہاں سے ہمیں ایشورنس نہیں مل رہی ہے کہ دہشت گردی روکیں گے بالکل، یا ان کی کیپیسٹی دہشت گردی کی بات نہیں ہے جی، پھر نہیں، دہشت گردی کی بات نہیں ہے، ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کی بات ہے۔ یہی ہمارے لیے تو دہشت گردی ہے، ان کے لیے ٹی ٹی پی جو ہے نا یہ مجاہدین ہے، یہ ان کے لیے تو ہمارا کانٹریکٹ ہوا کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کون گارنٹی دے گا؟ تو اور وہ کہیں کہ جی ہم نے تو ٹی ٹی پی والے کہیں ہم سے تو نہیں ہوا، ہم کیوں ذمہ داری لیں؟ دیکھیں اگر حقیقت دیکھیں، یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں، ان لوگوں نے ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، مطلب اس کو اپنا خلیفہ ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اگر ہم گوئنگ بائی دا بک، ہم کتاب پہ چلے جاتے ہیں، تو ایگریمنٹ تو افغان حکومت نے کیا ہے، اور ظاہری بات ہے ملا ہیبت اللہ صاحب اس کے شریعت اور اسلام کے مطابق اس پہ عمل کریں گے، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ملا ہیبت اللہ کی بیعت کی ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے وہ پھر ان کو بیعت سے نکالنا پڑے گا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حقانی نیٹ ورک وغیرہ ہے، جن کے ہاتھ میں ساری یہ ٹی ٹی پی کی ارینجمنٹ اور سارا ان کے ریجن میں ہے، جس طرح اس کو ہم لویا پکتیکا یا یہ جو پکتیا خوست اور پکتیکا کہتے ہیں، یہ علاقے جو صوبے ہیں، یہاں پہ یہ ان کی مجبوری ہے ان کو رکھنا۔ اسی طرح کندہاری گروپ کی مجبوری ہے کہ ان کے کچھ گروپس کو رکھنا۔ تو ایسے حالات میں جہاں وہاں پہ نارمل حکومت نہیں ہے، نارمل لوگوں کے نمائندوں کے پاس وہ نہیں ہے، ایسے حالات میں ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہارنس کریں گے، ان کو لگام دیں گے، میرے خیال میں یہ تو حسن صاحب یہ تو تھوڑا پتہ ہے کہ وہاں عام لوگ کی زندگی کیسی ہے، کیا چیلنجز ہیں افغانیوں کے، کیونکہ وہ تو ان کو دنیا سے کٹ آف کیا ہوا ہے، وہ دنیا ان سے کٹ آف ہوئی ہوئی ہے، کچھ نیٹ ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ جو مہاجر واپس جائیں گے تو ان کے یہ کیا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کا پروفیشنز وہاں کیا ہیں، کیسے انکم جنریٹ بیچارے کرتے ہیں، تھوڑا وہ بھی پتہ چلے کہ عام آدمی کی کیا زندگی ہے بالکل وہاں۔ دیکھیں میں آپ کو کل ہمارے ایک سینئر دوست تھے سمیع یوسفزئی، افغان جرنلسٹ تھے اور کافی سینئر شخصیت تھے، اس کا ایک پوسٹ آیا تھا، ان کا ایک رشتہ دار پاکستان سے واپس بھیج رہے تھے کہ یار ادھر جیل میں تھے، تو کہتے ہیں میں نے انہیں بتا دیا کہ یار اچھی بات ہے آپ جیل سے تو نکلے گئے نا، انہوں نے کہا یار یہ تو چھوٹی جیل ہے، میں بڑی جیل میں جا رہا ہوں۔ مطلب افغانوں کے لیے افغانستان جو ہے اس وقت ایک جیل ہے، ایک پریزن ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ آپ کی بچی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اسکول نہیں جا سکتی، آپ کی مطلب کہ بہن ہے یا بچی ہے، بیوی ہے، یہ جو پوری خواتین تقریباً آدھی پاپولیشن ہے، وہ نہ گھر سے نکل سکتی ہے، نہ وہ تیز آواز میں بات کر سکتی ہے،
ना वो जॉब कर सकती है, और वो ऐसे हालात में कि गुज़श्ता तकरीबन ये 20-25 साल की जो नई लड़ाई हुई, इसमें अक्सर जो बेवाओं की तादाद, यतीमों की तादाद बेतहाशा है। तो ऐसे हालात में फिर ये है कि ये आप इससे अंदाजा लगाए कि वहां पे हालत क्या होगी। कुनड़ में जलजला आया था, मतलब ये है कि बिल्ली बकरियां जो की थी उनको तो निकाला जा रहा था, लेकिन खातून को कोई टच नहीं कर सकता था जो कि जख्मी थी, क्योंकि इजाजत नहीं थी कि ये जो मुहर्रम वाली क्लास है उसको अप्लाई करते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएन की जो यूनामा की जो हेड थी वो बता रही थी। तो हालत वहां पे ऐसी है मेरे ख्याल में, बड़ी काफी कॉम्प्लेक्स है काबिल सर। और बाकी हर मुहाजिर असद साहब, जो जाते आपसे हुए कैसा वक्तन फवक्तन दुखी हम होगा। बात करते रहेंगे। जी थैंक यू सो मच सर।